بچہ دونوں پیروں سے معذور ہے، اس کے لیے دعا کیجیے، آپ نے دعا کی، اللہ اسے شفا عطا۔ سید حسین رضوی صاحب جو کل یہاں کی مجلس میں موجود تھے، آج اس دنیا میں نہیں، ان کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ ظاہر ہے کہ شہادت کہ روز دنیا میں پہنچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1430 ہجری کے شہر جیلون کی 7ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ جامع ستین میں سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ جگہ ماشاءاللہ عزاداری کے لیے ایک خوبصورت جگہ قرار پا چکی ہے، اور تقریباً 16-17 برس سے یہ اشرا یہاں ہو رہا ہے۔ جب اشرا شروع ہوا تھا تو گلشن اقبال آباد نہیں ہوا تھا، آہستہ آہستہ ماشاءاللہ یہ شاہراہ بھی جو کہ محلے کی شاہراہ تھی اب مرکزی شاہراہ ہو گئی، اور ٹریفک سارا ادھر سے گزرتا ہے۔ اور اس کے بعد آغاز تو اشرا چیلوب سے ہوا تھا، یہاں پہلی بار پہلا اشرا میں نے پڑھا تھا، اس کے بعد دیکھتے دیکھتے پہلا اشرا بھی ہونے لگا، اور سال میں بھی متعدد مجلسیں ہوتی ہیں۔ جہاں برسوں جائے مومن، اس جگہ سے پھر محبت ہو جاتی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس جگہ سے پھر دام درہم سخن ہر طرح کی محبت ہو۔ یہ بینر سامنے لگا ہوا ہے، اب اس کی پہلی منزل تعمیر ہونے جا رہی ہے، یہاں طلباء رہتے ہیں اور تعلیم دینی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ سب علماء بن کے یہاں سے نکلیں گے۔ تو وہ مخیر حضرات کے جو دینی تعمیرات میں حصہ لیتے ہیں، یا جن کے ایسے احباب ہیں کہ جو تعمیراتی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، تو وہ اس طرف بھی توجہ دلائیں اور خود بھی توجہ دیں۔ امید ہے کہ آپ خیال رکھیں گے یہاں کے مولانا صاحب جو کہ بانی ہیں اس رضا خانے کے، اور بڑی بات ہے کہ اس جگہ کو 4 فضیلتیں حاصل ہیں۔ ائمہ کے ارشادات کے مطابق علم کا مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، حسین کا گھر ہے، عباس کا عالم ہے۔ تو اتنی کوئی فضا، دینی فضا میں آپ یہاں بیٹھتے ہیں، اور یہاں سے علوم آل محمد نشر ہوتے ہیں۔
اور ہم اپنے سینوں میں بہت کچھ لے کر محفوظ کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، اسی طرح آتے رہیں۔ آج آپ کے شہنشاہ عرب و عجم کا ماتم ہے۔ موضوع ہمارا آپ کے پیش نظر ہے۔ آخر تک ہمیں اس منزل تک جانا ہے کہ جہاں امام کا ذکر ہو، جو ہر سال ہم جس طرح کرتے آئے ہیں اس عشرے کے آغاز سے لے کر اب تک۔ موضوع اب ایسا تو نہ رہا کہ جس کے تمام گوشوں سے آپ آشنا نہ ہو گئے ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا 7ویں تدبیر تک کہ کوئی تشنگی محسوس ہو، اس لیے کہ سیدھا سیدھا موضوع ہے کہ پوری دنیا بتوں سے آباد ہو گئی، اور ایک لوتا دین چلنا شروع ہو گیا پوری دنیا میں بغیر کسی کے چلائے ہوئے۔ کوئی زیادہ کوششیں نہیں کرنا پڑیں، لوگ خود ہی پسند کرتے چلے گئے، لیکن وہ بت تراش جو انسانوں میں ہی چھپا ہوا تھا، اب اس نے اس نئی صدی میں بت تراشنے چھوڑ دیے ہیں۔ اب وہ یہ دعوتیں نہیں دیتا بت بناؤ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ کے دور تک لوگوں کو یہی کہتا رہا، بت بناؤ، مجسمے بناؤ، بت خانے بناؤ، بت خانوں کو آباد رکھو۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ صدیوں کی اسکیم چند لمحوں میں اس کی ایسی پامال ہوئی کہ اسے ایسی امید نہیں تھی کہ اس طرح صدیوں کی ہماری محنت چند لمحوں میں برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی وہ پر امید تھا کہ وقتی طور پر لوگوں نے بت چھوڑ دیے ہیں، ہم دوبارہ ان کو بتوں کی طرف لے آئیں گے، لیکن اس کے خواب تشنہ تعبیر رہ گئے۔ کافی دنوں کے بعد اسے پتہ چلا اب بہت مشکل ہے کہ اس پوری انسانیت کو ہم بتوں کی طرف لائیں، تو اس نے مٹی کے بتوں کی اسکیم کو ترک کر دیا اور اس نے سائنسی مشینی بت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ مٹی کے بت ٹھس تھے، بیٹھے رہتے تھے، چلتے نہیں تھے، روبوٹ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ سپر مین اڑتا ہے، ہی مین لڑتا ہے، ہیں وہ بت اب لوہے کے بت ہیں۔ پہلے بھی لوہے کے بت تھے، لیکن مٹی کے بت زیادہ پسند کیے جاتے تھے۔ لیکن اب پتہ چلا کہ لوہے کا بت چل پھر سکتا ہے، اس لیے کہ کل یعنی مشین ہے، لوہے کی مشین چلتی پھرتی ہے۔ اب یہ تو موضوع جب تک مٹی کے بت تھے آپ کے ذہنوں نے قبول کیا، اگر میں رخ کو بدلوں گا تو پھر بڑی دیر میں سب کے سمجھ میں بات آئے گی، اس لیے ہم نے ابھی فی الحال اس موضوع کو ترک کیا۔ اس لیے
کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج جس طرح شیطان امریکہ میں بیٹھا ہوا اور اتنے ترقی یافتہ کام کر رہا ہے کہ پوری دنیا نے اس کے کاموں کو اپنا لیا ہے، اور اگر آج ہم اس کے خلاف بات کریں کہ ٹیلی ویژن بت ہے، کلاشنکو بت ہے، ٹیلی فون بت ہے، سنیما بت ہے، پکچر بت ہے، فریج، کمپیوٹر، یہ سب بت ہیں، تو آپ چھوڑیں گے نہیں، نہ چھوڑیے، ہم منع بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم ایک دلیل قائم کر رہے ہیں۔ جس طرح آج شیطان نے ہر لا الہ کہنے والے، ہر یہودی، ہر عیسائی سے اپنی سائنسی ترقیوں کو منوا لیا، اسی طرح لاکھوں برس بت منوایا تھا۔ جیسے آپ نہیں چھوڑ سکتے، وہ بت نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان چیزوں کو بت نہ مانیے، لیکن میں نے اپنی دلیل منوا لی۔ آپ پجارو کاریں نہیں چھوڑ سکتے، آپ گھر سے فریج نہیں پھینک سکتے، آپ ٹیلی ویژن نہیں توڑ سکتے، آپ اپنا ریڈیو نہیں پھینک سکتے، آپ اپنا موبائل چکنا چور نہیں کر سکتے۔ یہ ہے محبتیں، پیسہ لگایا ہے، خریدا ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اسی طرح آدم سے عیسیٰ تک ہر انسان کی ضرورت بت بنا دیا گیا تھا۔ تو آپ کے تصور میں آ جائے جیسے سائنسی ترقیاں پھیلی ہیں، اس طرح شیطان نے بتوں کو پھیلا دیا۔ تھے وہ مٹی کے بت، پوری کائنات میں پھیل گئے، کوئی ملک نہیں بچا تھا جہاں بت نہ لگائے گئے۔ پھر اس میں ترقیاں، سنگ تراشیاں، بڑھتے بڑھتے پھر وہ سونے کے بنے، چاندی کے بنے، اس میں جواہرات تکے، ہیرے تکے، قیمت بڑھتی گئی۔ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک ان بتوں کو دیکھنے جاتے تھے، صرف دیکھنے نہیں، مانگنے جاتے تھے۔ جیسے آج ہم مشینوں سے مدد مانگتے ہیں، اس طرح اس دور کے انسان بتوں سے مدد مانگ کر اپنا کام چلاتے تھے، اور کام ان کا ہو جاتا تھا، کام ان کا ہو جاتا، آسانی کے ساتھ ہو جاتا۔ یہ ایک تصور ہے جسے میں اپنے موضوع کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور برا ماننے کی ضرورت نہیں کہ میسج آئیں اور پیغام آئیں کے ساتھ تو کیا ٹیلی ویژن نہ رکھیں، رکھیے، موبائل نہ رکھیں، رکھیے، ہم کیوں منع کریں؟ ارے جب بت پرستی ہو رہی تھی تو کون انسان منع کر رہا تھا؟ منع کر رہے ہوتے ایک دوسرے کو تو پھر اللہ کو نبی کیوں بھیجنا پڑتا کہ جا کے منع کرو؟ ہم کیوں منع کریں؟ کسی کو رکھا ہے جو آئے گا، جیسے ہی آئے گا ہر مشین خاموش ہو جائے گی۔ دلیل میں نے دے دی، اب کہو تو پوری تقریر یہیں پہ کر دوں۔ ادھر امام مہدی آئے، کلاشنکوف خاموش نہیں چل پائے گی، کاریں خاموش نہیں چل پائیں گی، ٹیلی ویژن میں آواز نہیں آئے گی، سنیما گھروں میں پکچریں نہیں چل پائیں گی، سائنس کی ترقی ٹھپ ہو جائے گی۔ بت پرستی بند کرنے والا بت شکن آنے والا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں موجود رہیں گی۔ اگر بت پرستی ہے تو بت شکن بھی موجود ہے،
اور اگر بت شکن موجود ہے تو اس کے معنی بت پرستی ہو رہی ہے۔ میں نے دونوں طرف سے دلیلیں دے دی ہیں، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اب تو 7ویں تقریر ہو گئی، ہمارا تو کام ہو چکا، عشرہ پورا ہونے والا ہے۔ ہم چاہیں تو 3 دن مصاحف پڑھ کے بات ختم کر دیں، اب سننا نہ سننا آپ کا کام ہے۔ میٹر بہت بچ گیا ہے، آپ سننا چاہیں تو سنیں، ورنہ پھر ہم بعد میں انچولی کے خمسے میں پڑھ دیں یا قصر مسیب میں پڑھ دیں، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ مٹی کے بت کیسے چلتے ہیں، اور بات نہیں رک گئی۔ کیسے چلے؟ ان کا سفر، چل نہیں سکتے، پیر رکھتے ہیں مگر چل نہیں سکتے، دہن رکھتے ہیں بول نہیں سکتے، آنکھیں ہیں بتوں کی دیکھ نہیں سکتے، چلتے ہیں، چلتے گئے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچے۔ نوح کے دور کے بت عرب پہنچے، عرب پہنچے، عرب سے نکلے دور تک، یمن میں، غر، شام، مصر، ہر جگہ خوب خوب بت پوجے گئے، خوب خوب بت بنے۔ صرف ان کے نام گنواؤں تو اشرے ہو جائیں۔ اور ان میں کیا کیا صفات دکھایا کرتے تھے، ان کے ناموں کے معنی کیا تھے، کون سا بت کہاں لگا ہوا تھا، تبوک میں کون سا بت لگا ہوا تھا، مدینے میں کون سا بت لگا ہوا تھا، سمندر کے کنارے کون سا بت لگا ہوا تھا، کس کے محلے میں کون سا بت لگا ہوا تھا۔ محلے بنی ہاشم چھوڑ کے، کیا فائدہ، ابھی تو کہا ممتاز صاحب نے بھرم کھول دیا، یہ سب بیان کریں گے، کتنوں کے بھرم کھلیں گے، نہ ہی جائیں اس شاخ کی طرف تو اچھا۔ شہر آباد ہوئے بتوں کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک ملک سے دوسرے، کیسے چلے؟ تو رہ گئی تھی نا سودا کی پہلی کل، ذکر کیا تھا، بجھایا نہیں تھا۔ اب جنہیں پوربی زبان آتی ہے انہیں لطف آئے گا، اور جنہیں نہیں آتی سمجھ تو جائیں گے، اس لیے کہ اردو سے تو قریب ہوتی ہے نا پوربی۔ پہلی یہ ہے کہ اور جب بوجھ بتائیں گے تو پھر ہماری دلیل بنے گی بت پرستی پر، کہ بت چلتے کیسے ہیں، دور تک میلوں جاتے کیسے۔ چلتے چلتے عمریہ بیتی، چلتے چلتے عمریہ بیتی، یہ عمریہ بھی خوب ہے۔ چلتے چلتے عمریہ بیتی، چلے نہ ایکو کوس، چلتے چلتے عمریہ بیتی، چلے نہ ایکو کوس، بچے بالے ایسے بھائیں چلے ہزاروں کوس۔ ایک ہی جگہ پہ چلتے چلتے عمر گزر گئی، اور ایک کوس بھی آگے نہ بڑھے۔ کوس میل وغیرہ جو ہوتا ہے پیمائش پرانی، ایک میل بھی نہ گئے، ایک کوس بھی نہ گئے، لیکن بچے والے ایسے ہوئے کہ ہزاروں میل تک گئے۔ کیسی پہلی؟ دیکھیے کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے، اتنی سائنسی ترقی کے باوجود کوئی مشین ایسی ایجاد اب تک نہیں ہوئی کہ جو مٹی کے برتن بنائے۔ آج اس سائنسی دور میں بھی کمہار کا جو پہیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چاک، اور وہ ایک ڈنڈا لیتا ہے اور بیچ میں گیلی مٹی لگا دیتا ہے، اور وہ ڈنڈے سے اس کو ایسے کرتا ہے، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسے معلوم ہے کتنی دیر یہ چکر گھومے گا اور کب دوبارہ پھر اس کو ہم ایسے کر کے ڈنڈے سے پھر اس کو ہم گردش میں لائیں گے۔
اور ادھر وہ گھومتا جاتا ہے اور کمہار بیچ کی مٹی کو ہاتھ سے ایسے کرتا جاتا ہے کہ پورا بت بنتا چلا جاتا ہے. درگا دیوی بن گئی, گنیش جی بن گئے, اور اس نے تاگے سے یوں کر کے کاٹا اور دھوپ میں اس کو رکھ دیا, وہ سوکھنے لگا. اب جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کیسے سمجھیں گے کہ کمہار کا چاک کیا ہے؟ ایک کمہار کا آما ہوتا ہے, کمہار کا چاک ہوتا ہے. چاک میں بت بنتا ہے, برتن بنتے ہیں, کوزہ بنتا ہے, لوٹا مٹی کا بنتا ہے, گھڑا مٹکا سرائی جھجر بنتا ہے. پھر اسے دھوپ میں رکھتے ہیں, پھر اس کو لکڑی سے تنکے سے اس پہ نقش و نگار بناتے ہیں. جب وہ دھوپ میں سوکھ جاتا ہے تو آما وہ ہوتا ہے جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے, پھر اس برتن کو اس آمے میں ڈال کے پکاتے ہیں. وہ بہت گہرا آما ہوتا ہے جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے, جس میں سارے مٹی کے برتن رکھ دیے جاتے ہیں. جناب سیدہ کی کہانی میں اس کمہار کے آمے کا ذکر ہے جس میں بچہ گرا تھا, اور وہ کمہار کا بچہ تھا. اور کمہار مسلمان نہیں ہوتا, کمہار ہندو ہوتا ہے. بچہ جو گرا تھا کمہار کے آگے میں تو پتہ چلا وہ عورت ہندو تھی جس نے جناب سیدہ کو پکارا. تو اب پکارنے پہ کوئی ماشاء اللہ تو نہیں لگا کہ جو لا الہ کہہ رہا ہے وہی پکارے. تو یہ چکر جو ہے گھوم رہا ہے, تو وہ چکر جو ہے جسے کہتے ہیں کمہار کا چاک, وہ یہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ چلتے چلتے عمریہ بیتی, چلے نہ ایکو کوس, اور بچے بالے ایسے بھئے چلے ہزاروں کوس. تو اب کیا مشکل ہے سمجھنا کہ بتوں نے سفر کیسے اختیار کیا. وہ بناتا گیا آزر, وہ تھا بت تراش, اور چاک بناتا, بناتے بناتے بوڑھا ہو گیا. بت پہ بت بنایا جاتا ہے, دھوپ میں سکھایا جاتا ہے, لوگ لے جاتے ہیں خرید کے. اتنا ماہر ہو چکا تھا آزر, اتنی ترقی کی اس نے سنگ تراشی اور بت تراشی میں کہ آزر کے بت بہت دور تک مشہور تھے, کہ سمبل بن گیا بت تراشی کا آزر, کہ بت تراشتا ہے آزر. تو اب آزر وہ اکیلا آزر نہ رہا, جو بت تراشے اس کو کہتے ہیں آزر ہے. جیسے جو بھی نبی کی امت کو بہکائے اسے سامری کہتے ہیں. جو بھی بہکائے وہ سامری ہے, سامری ہے. موسیٰ نے توریت پھینک دی, ہارون کی طرف بڑھ گئے. ہارون نے معذرت کی, میں کمزور کر دیا گیا, میں کیا کرتا. اب سامری پہ نظر پڑی, کہا سامری تیرا کیا حال ہے, میرے جانے کے بعد تو نے یہ حرکت کی ہے تو اب سن لے. اب تو انسانوں میں زندگی نہیں گزار سکتا, اب تو اپنے آپ سے نفرت کرے گا اور یہی کہتا رہے گا ہم کو نہ چھونا, ہم کو نہ چھونا, ہم کو نہ چھونا. اب بتانے کی ضرورت نہیں کہ سامری کی نسل میں کون سی قوم ہے, کون سی قوم. یہ سب تفصیلات الگ, تاریخ انبیاء کی باتیں. ہم اپنے موضوع تک ہیں, جزیات ادھر ادھر رہ جائیں گے, کتابوں میں پڑھ لیجئے, اور کبھی پوچھنا چاہیں تو موضوع بنانا چاہیں تو تقریر سنیے گا. شہر بنے, ہوتے ہوتے ابھی تک بت پرستی کو سرپرستی نہیں ملی تھی. عوام سرپرست تھے. ابلیس نے دیکھا کہ تحریک کمزور ہو جائے گی, اس لیے کوئی مضبوط آدمی لاؤ. اس لیے سب سے پہلے اس نے جس سرپرست کو تیار کیا بت پرست کے لیے, اس کا نام ہے نمرود.
جتنے حسین اور خوبصورت صنم نمرود کے دور میں تراشے گئے کہ دنیا ان بتوں کو دیکھ کر حیران ہو. اتنے معبد بنے, اتنے مندر بنے, اور ایسے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے مندر اور معبد بنے. آج ٹریڈ سینٹر دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ سائنسی ترقی ہے. سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے فلک بوس عمارتیں تھی, ہم نے تہس نہس کر دی ہیں. کیا ہے یہ ٹریڈ سینٹر؟ عاد و سمود نے جو مندر بنائے تھے. اسی لیے قرآن میں ایک آیت ہے, اللہ کہتا ہے ہماری زمین پہ چلو پھرو تاکہ عجائبات دیکھو. یہ آیت میرا بس چلے تو میں یہاں لکھ لوں موٹی موٹی اور لوگوں کو دکھاؤں کہ اسے پڑھو, اسے پڑھو, اسے پڑھو. ایسی آیت ہے کہ یہاں بینر لگا لیا تھا میری زمین پہ چلو پھرو تاکہ عجائبات دیکھو. نہ کہ پنجاب کے دیہات کے لوگ یہی نہیں جانتے کہ کراچی کہاں ہے. ان سے کہو چلو بھائی ذرا ہمارے گھر میں کام کر, ارے نہ بھائی دبئی نہیں جائیں گے, وہاں تو پاسپورٹ کے بغیر جا نہیں سکتے. یہ تو عالم ہے پاکستان میں, وہ سمجھتے کراچی کے لیے پاسپورٹ چاہیے. جہاں اتنی جہالت ہو ملک میں, وہاں جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں, ایجوکیشن کا پتہ نہیں ہے, جمہوریت کی باتیں. اور جمہوریت دعوے دار ہوتی ہے ہم تعلیم لائیں گے. اب امریکہ نے بھی بیان دیا نہیں, اب صرف ہمیں طالبان نہیں پکڑنے, ہم عورتوں کی ترقی اور تعلیمات کی بھی توجہ دیں گے. جب سب کو مار پیٹ کے برابر کر لیا تو اب تعلیم دیں گے, اور وہ بھی امریکہ والے. پہلے حقوق نسواں پہ آفت مچوا چکے, میراتھن ریس کرا چکے, اب عورتوں کو ترقی کا جب بیان دے دے بادشاہ بادشاہ ہے, واسرائے واسرائے ہے, جنگ چھاپ دیتا ہے, تابعدار ہے امریکہ کا. بڑا بڑا بیان ہے. اور امریکہ کی خبریں جنگ کو فوراً پتہ چل جاتی ہیں. کہیں کونے میں بھی چپکے سے بھی امریکہ نے کوئی بات کی ہے, جنگ کو پتہ چل جاتا ہے, اور ٹیلی ویژن میں جیو کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے. یہ سب لنک ہیں, یہ سب تاریخ بت پرستی کا تسلسل ہے. سمجھانے کے لیے 5-6 اشرے چاہیے, 50 تقریریں ہوں تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں. یہ ہے کرنٹ موضوع, اس پہ نہیں بولنا. یہ آپ اپنا دماغ خود اس میں لڑائے کیجئے, ہماری ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہم تو وہ سناتے ہیں جو ماضی میں طے ہو کے گرد پوش میں چلا گیا ہے, گرد جھاڑی کتاب کی, اور کہا پڑھو پڑھو. اور جھاڑ اس لے لیتے ہیں کہ مٹی کہیں آپ کی ناک میں نہ چلی کہ چھینکیں آنے لگیں. پرانی کتاب سے بڑی چھینکیں آتی ہیں, چھوئی نہیں کہ نزلہ ہوا نہیں. چھوئی اور نزلہ ہوا. آسان نہیں ہے پرانی کتابوں کو پڑھنا. پرانے نسخے کپڑے باندھ باندھ کے لوگ دوائیں ڈال ڈال کے پڑھتے ہیں یورپ اور امریکہ میں. بڑے مسئلے ہیں. بنا ایک بڑا شہر بنا. نمرود نے دنیا کا سب سے بڑا شہر بابل بنایا. تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی. بابل بنایا. عبرانی زبان میں شہر کا نام رکھا گیا باب, دروازہ. ایلی کا مکفف, ایلی کا دروازہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایلی لفظ سے سب آشنا تھے, اور یہ ایلی کا مکفف آدم کے دور سے چلا آ رہا تھا. جبر, اسرا, اسراف, میکا, دردا, سلسا. یہ ایلی لگا ہوا ہے ہر فرشتے کے نام میں, یعنی کسی ایلی کی ملکیت ہیں یہ فرشتے.
اسما، اسما اسم کی جمع، اسماء مبارکہ جیسے بولتے، اس کے معنی ہے دعا کرنا، دعا کرنا. اور اسی سے انگلش میں یہ لفظ آیا تو مسکراہٹ کے معنوں میں آیا. اسما علی کے ذریعے دعا قبول ہوئی، پہلا نام پیغمبر کا ہوا عل کے ساتھ اسماعیل. یہ لفظ عبرانی میں بڑا عام تھا فرشتوں کی وجہ سے، اس لیے جانے کس نے شہر کا نام رکھا باب ایلی کا دروازہ. اتنا بڑا محل بنا کہ آج 6,500 برس نمرود کو گزر چکے، اس کے بعد ایسا محل بن نہیں سکا. بڑے بڑے قلعے بنے موجود ہیں. ہماری زمین پہ چلو پھرو تاکہ پتہ چلے، جائیں راجکماری جائیں تو مندروں کو دیکھیں تو دنگ ہو جائیں. یہ پتھروں کو کاٹ کے یہ مندر بنے کیسے اتنے اونچے اونچے؟ جاؤ الورا جنتا دیکھو، عجائبات ہیں دنیا میں. لاکھوں مندر ابھی موجود ہیں پتھروں کے بنے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہے کتنے معبد بتوں کے بنے ہوئے. نمرود نے ترقی دی، معبد بنوائے، ان کے لیے آدمی مقرر کیے. ایک ڈپارٹمنٹ تھا بت تراشوں کا جس کا ہیڈ تھا آزر. تم بناتے جاؤ بیچتے جاؤ، تم سجاتے جاؤ. لاکھوں کنواری لڑکیاں قربانی میں پیش کی جاتی، خدمت گزار بتوں کی خدمتیں اس بابل شہر میں. اور خود محل با نمرود کا یعنی بیان کرنا ناممکن. اس لیے کہ میں کم سے کم 2 گھنٹے تو بیٹھا ہوں نمرود کے محل میں جا کے. چلتے چلتے تھک گئے تو بیٹھنا تو تھا. اس کی بنیادیں، اس کی دیوار کی چوڑائی، اس کے در ہیبتناک. ایک تو سناٹا، ویران پڑا ہوا ہے محل، اب اس کے اندر آواز گونجتی. تو اب جب تھک گئے تو پھر عدلیہ قانون کے زینوں پہ تھک کے بیٹھے تو ایک ایک زینہ اتنا چوڑا پتھروں سے بنا ہوا. تو پھر وہاں میرے بیٹے حسین رضا نے تصویر بھی کھینچ لی. چھوٹے سے تھے جب پہلی بار ہم کربلا گئے تھے زیارت کے لیے، تو یہ 5-6 سال کے تھے، عباس اور یہ دونوں. ہم ناصر رضا سب لوگ، والد بھی میرے ساتھ تھے، سب لوگ زینے پہ بیٹھ گئے. اور اس محل کو بس میں دیکھتا رہا کیسے بنا ہوگا، کیا اس کے اینٹیں ہیں، بلاک ہیں، کیا اس کی اونچائی ہے. آج 6,000 برس کے بعد ہیبت طاری ہے نمرود کے محل پر. اور جس وقت آپ بابل میں داخل ہوں گے پورا نقشہ بنا ہوا ہے، چارٹ بنا ہے کہ کہاں کیا تھا، اس کا عدلیہ کہاں تھی، خوابگاہ کہاں تھی، سرد دروازہ کہاں تھا. وہ سب نقشہ وہاں بٹا ہوا رکھا رہتا ہے. اس کو آپ نقشہ لے لیجئے ہاتھ میں، چھپے ہوئے نقشے رنگین دیکھتے ہوئے چلے جائیے. جب کربلا مولا سے واپس آیا، سن مجھے یاد نہیں آئے گا، 90 میں 1990 میں، تو واپسی میں جو اشرا یہ والا پڑھا میں نے، تو اس کا عنوان تھا تاریخ کربلا اور نجف، جس میں میں نے اپنا سفر نامہ سنایا. تو اس میں میں نے یہ تصویریں فوٹو اسٹیٹ کر کے پورے مجمع کو بانٹی. تو روز میں تصویریں بانٹتا تھا تاکہ جو پڑھوں تو لوگ یہ نہ سمجھے قصہ کہانی ہے. جیسے آج آپ کو لگ رہا ہے کہ کہاں ہم نے تو نمرود کا محل نہیں دیکھا، ہم بھی تو کربلا گئے تھے. ارے بھئی آپ کربلا گئے تھے لیکن اس آیت پہ عمل کیا تھا. ہماری زمین پہ چل پھر کر عجائبات دیکھو. ہم نے تو دیکھا نمرود کا قصر ہیبت ناک، اور سنتری کھڑے رہتے دروازے پر، زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرنی کمر،
سونے کی پیٹیاں، ہاتھ میں بھالے اور نیزے جن کی نوکیں سونے سے بنی ہوئی. سونا تو برستا تھا اس زمانے میں، آج تو ملتا نہیں ہے، 20-21 روپے تولا. وہاں تو سونے کے دروازے لگے ہوئے، جواہرات جڑے ہوئے. اور ایک بار شور ہوتا شارع پہ، خداوند کی سواری آ رہی ہے. جو جہاں ہوتا، اب جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، جنہوں نے حج کیا ہے، ادھر خانہ کعبہ میں اذان ہوئی، جو جہاں ہے وہیں سب بنے گی. پورے شہر مکہ کا دستور ہے، جو جہاں ہے، دکان پر ہے، ادھر ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، گاڑیاں رک جائیں گی، کاریں رک جائیں گی، وہیں سب بنے گی. پھر اذان کے بعد چل پھر نہیں سکتا مکے میں کوئی، جرم ہے. جہاں آپ ہیں وہیں فوراً جماعت میں کھڑے ہو جائے. اب وہ دکاندار چاہے وہ پیٹی ہاتھ میں لے کے دکان اتار رہا ہو، لیکن سب بن چکی، تو وہ پیٹی بھی ادھر سے ادھر چل رہی ہے اور اللہ اکبر بھی ہو رہا ہے. نماز سب رہے گی. یعنی ایسا حضور نے عادی بنایا نماز کا کہ مکے والے اذان سن کر اب نماز چھوڑ نہیں سکتے. یعنی اتنا پکا کر دیا کہ لاکھوں مندروں کی گھنٹیاں بجے، مکے والے اب بت کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ہے نماز. نماز ان کے لیے تازیانہ عبرت ہے جنہوں نے آستین میں بت رکھے تھے. ہمارے لیے تازیانہ نہیں ہے نماز، ہمارے لیے پیار ہے. پیار ہمارے لیے پیار ہے نماز. یہ بھی ایک موضوع ہے. نماز پہ اشرا پڑھوائیے، پیسے دیجیے، پڑھ دوں، جہاں چاہے رکھ لیجیے. یہیں سے بات شروع ہوگی اور 10 مجلسیں ہوں گی کہ نماز کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہوئے، حضور نے اس کا عادی کیسے بنایا، اور کتنے قسم کی ہوتی ہے. جتنے قسم کے آدمی اتنے قسم کی نماز. کوئی کیسے پڑھتا ہے، کوئی کیسے پڑھتا ہے، کوئی پینٹ پہن کے پڑھ رہا ہے، کوئی قمیص پہن کے پڑھ رہا ہے، کوئی دھوتی پہن کے پڑھ رہا ہے. کسی کے پاس نہ دھوتی، نہ پینٹ، نہ جینس. تو یہ بھی حکم ہے. اب ہم کیا بتائیں، پڑھواؤ گے تو پڑھیں، اس لیے کہ کسی نے پڑھا ہی نہیں اس کے اوپر اشرا. اچھا وہ کون سا موضوع ہے جس کے اوپر اشرا پڑھا گیا ہے، یہ بتا دیجیے آپ. موضوع تو میں گنوا دوں. صرف اس پہ اشرے پڑھے جاتے جس پہ پڑھا جا چکا. چونکہ پڑھا جا چکا اس لیے بڑے آرام سے آپ کے پاس یہ ایک حربہ ہے، سنا ہوا ہے. ریپیٹ کر رہے ہیں، دیکھیے دیکھیے، ٹوٹا لگا رہے ہیں، دیکھیے دیکھیے. میں نے ٹوٹا، ریپیٹ، یہ سب ختم کر دیا. ریپیٹ تو ریپیٹ، ریپیٹر بھی ختم کر دیا. پتہ ہی نہیں ہوتا آگے کیا ہوگا، تو کہیں گے کیسے یہ سنا ہوا ہے. سنتری کڑے ہوئے اور وہ شور کے سنت بجے، میوزک بجا، نقارے بجے، جتنے بھی قسم کے موسیقی کے آلات تھے سب بجاتے ہوئے ہزاروں لوگ گزرے. اور جب شور ہوا خداوند کی سواری آ رہی، جو جہاں تھا وہیں سجدے میں گر گیا. میرے خداوند نمرود کی سواری. بوڑھے کو پکڑ کے لایا گیا. کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نوبارک تھا شہر میں. اے میرے خدا، میں گھبرا گیا یہ سب کچھ دیکھ کے کہ خدا کی ایسی شان ہے. ہم نے تو صرف نام سنا تھا، آج خدا کی شان دیکھی. معاف کر دیا جائے. کہ تجھے معلوم ہے خداوند کو سجدہ نہ کرنے کی سزا ہے، سر کاٹ دیا جاتا ہے. اور معافی کا معافی ہو سکتی ہے. اگر تیرے گھر میں لڑکیاں ہیں تو مندر میں لا کے پیش کر، بت کو چڑھا دے، لیجئے اس کی جاں بخشی ہو گئی.
یہ ہے عہد نمرود جو سب کا خدا بنا ہوا تھا۔ چونکہ آپ نے سنا نہیں اس لیے آپ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح نہ سنیں، مزہ لے کے سنیں تاکہ تقریر آگے بڑھے، اس لیے کہ ابھی تو نمرود کا پہلا چیپٹر ہے۔ ارے یہ بت تراش ہے، دنیا کا پہلا بت تراش۔ تو جب بت تراش کی شان میں پڑھنے جا رہا ہوں تو سوچو آنے والی تقریروں میں بت شکن کی شان نہیں سمجھے؟ رات آ گئی، خداوند سونے کے لیے گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے پوچھا تھا اللہ سوتا کس وقت ہے تاکہ ہم کچھ اور اپنے کام کر لیں، ہر وقت کام میں لگایا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ تو آیت اتری اللہ نہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ آیت کیوں اتری؟ اس لیے کہ نمرود سویا کرتا تھا۔ کچھ نہیں سمجھ رہے ہو؟ خوابگاہ میں گیا، اگر جاگتا رہے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، وہی ہے خدا۔ علی رات بھر جاگتے تھے، اس لیے ایک رات سلایا۔ سو جاؤ علی، سو جاؤ تاکہ سب سوتے ہوئے دیکھ لیں، ورنہ اگر اسی طرح جاگتے رہے تو نصیری پہلے پیدا ہو جائے۔ جیو سلامت رہو، جیو سلامت رہو۔ اللہ سوتا نہیں، اللہ سوتا نہیں، اللہ سوتا نہیں۔ کیا یہ شرط تھی؟ کہتے علی جاگتے رہنا، دشمن گھر کو گھیرے ہے، جب خطرہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جاگتے رہنا۔ نہیں سمجھ رہے؟ چوکیدار کیوں رکھا جاتا ہے؟ سیٹیاں بجاتا ہے یہاں چوکیدار، لیکن پرانے زمانے میں ہندوستان میں چوکیدار سیٹی نہیں بجاتا تھا، یہ سیٹی باز اب آئے ہیں۔ ہندوستان میں چوکیدار پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ اب پرانے لوگ جو بیٹھے انہیں یاد آ جائے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں خود ہی چوکیدار تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے محل تھا راجہ صاحب محمود آباد کا، مہاراجہ کا، وہاں چوکیدار جو تھا وہ گونجتا تھا، اتنا بڑا قلعے کا پورا جو دہلیز تھی تو اس میں آواز گونجتی تھی، وہاں سے وہ چلاتا تھا، تو وہ ہر 1 گھنٹے پہ خبردار کرتا تھا، خبردار رہنا، یہ تھے الفاظ، خبردار رہنا، جاگتے رہنا۔ اور پھر وہ پکار کے کہتا تھا یا علی حیدر۔ کچھ یاد آیا؟ پرانے لوگوں کو یاد آیا، پتا تھا کہ راجے مہاراجے اور ہندوستان میں چوکیدار رات بھر پکارتے تھے یا علی حیدر، اس لیے منہ میں سیٹیاں دے دی۔ نہیں سمجھے؟ ہوشیار رہنا، جاگتے رہنا، یا علی حیدر، یا علی حیدر۔ سنتری اور دربان نیزے لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، جیسے ہی رات بڑھتی شام آتی زہرہ ستارہ نمودار ہوتا، تمام عوام رات کے جو جاگتے تھے ستارے کو دیکھتے ہی سجدے میں جھک جاتے،
اس لیے کہ اس ستارے کی پوجا کرتے تھے. ابھی ستارے کو سجدہ کر کے سر اٹھایا تھا کہ قصر کے گنبد پہ جو زرد جھنڈا اس کے ملک کا لگا تھا نمرود کا، جس پہ ایک عقاب پر کو کھولے ہوئے، کئی گز لمبا جھنڈا ہوا سے پھڑپھڑایا، جس ڈنڈے میں نصب تھا اس سمیت آ کے قصر کے نیچے زمین پہ جھنڈا گرا. سنتری دوڑے، خدا کا جھنڈا گر گیا. اب جو قریب میں دیکھا بیچ سے کسی نے جیسے چاک کیا ہے. ایک دوسرے کو سنتری دیکھ رہے تھے کہ محل سے آوازیں اٹھی، مارو، پکڑو، آؤ، جلدی آؤ، کہاں ہے سب، کہاں مر گئے. چاروں طرف سے سپاہی اپنے اسلحے سنبھال کر نیزوں کی بھالیں سیدھی کر کے، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا یہ تو خدا کی خوابگاہ سے آواز آ رہی ہے. اس طرف گئے، دروازہ کھلا، خوابگاہ میں نے نمرود کی دیکھی ہے. اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کیسی خوابگاہ تھی اور کیا ہے بنا ہوا بابل میں. لپ و دک دک دروازہ کھلا، سنتری اندر گئے، دیکھا نمرود چیخ رہا ہے، کہاں مر گئے تھے؟ ارے دیکھو کون لوگ محل میں آ گئے، خطرہ ہے مجھے. اللہ گھبرایا، خداوند گھبرایا. ایک ایک سپاہی دوڑتا ہے کہ کونے میں دیکھتا ہے، خداوند یہاں کوئی نہیں، جھوٹے ہو تم، ہزاروں روپے تمہاری تنخواہوں پہ خرچ کرتے ہیں، پہرے داری پر ہو تم، اس کے بعد بھی اس محل میں لوگ کیسے آ گئے؟ کہا آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا؟ کہا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا ایک 20 سال کا جوان، قد و قامت ایسا کہ شجاعت اس سے پھوٹی پڑتی تھی. وہ ایک بار میرے سامنے آیا جلال کے عالم میں، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے 14 ہستیاں کھڑی ہیں اور ان سے نور نکل رہا ہے. اور وہ مجھ سے کہتا ہے اب یہ دعویٰ چھوڑ دے خدائی کا اور یہ بت پرستی بند کر دے، ورنہ تیری سلطنت کا تختہ ہم الٹ کے رکھ دیں گے. ابھی تو اس نے مجھے دھمکی دی ہے. نہیں خداوند یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے. بلاؤ نجومیوں کو، منجموں کو بلاؤ. کہاں ہیں ہمارے ملک کے ستارہ شناس؟ بڑے بڑے ستارہ شناس بلائے گئے. کیا دیکھا؟ کہ یہ خواب دیکھا. لیکن خواب نہیں، ہم نے جیتے جاگتے دیکھا. سارے نجومی سر جوڑ کر بیٹھ گئے، زمین پہ نشانات بنے، ستاروں کی چالیں دیکھی گئیں. اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد فیصلہ سنایا کہ خداوند یہ ہماری سلطنت جو عیش و عشرت کی سلطنت ہے، اور صدیوں سے ہم اپنا مذہب لے کر چل رہے ہیں اور بتوں کو پوج رہے ہیں. ستارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین الٹ پلٹ ہونے والا ہے، اور اس دین کو جو الٹے گا وہ بہت جلد آنے والا ہے. کیا کہتے ہیں ستارے کب تک آئے گا؟ کہ 10 مہینے رہ گئے اس کی آمد میں. کہ کہاں سے آئے گا؟ کہ آپ کی سلطنت میں آئے گا، یہیں پیدا ہوگا. کہ ہم حکم دیتے ہیں مردوں کو الگ کر دو، عورتوں کو الگ کر دو. اس بت شکن کو آنا نہیں چاہیے کہ ہمارا مذہب برباد کرے. اس لیے ایسا بچہ پیدا نہ ہو. مرد الگ کیے گئے، عورتیں الگ کی گئیں. ظلم شروع ہوا. جن کے شکموں میں بچے ہیں ان کے شکم چاک کر دو، بچوں کو شکم سے نکال کر قتل کر دو تاکہ بچہ پیدا نہ ہو. 10 مہینے یہ کام ہوا. اور ایسے میں نمرود کی جو سب سے بڑی منسٹری تھی وہ حکم دے چکی تھی دنیا کا سب سے بڑا مندر، سب سے بڑا معبد تعمیر ہو، اور اس میں اتنا بڑا بت لگے کہ آج تک کوئی بت نہ بنا ہو. لیکن ہم یہ آرڈر دیتے ہیں کہ اس مندر کے 3 مینار بلند ہو. سارے انجینئر بیٹھے، عمارت بننا شروع ہوئی. روز پوچھتا تھا نمرود اب کتنی عمارت بنی؟ کہ تیار ہو گئی. کہ مینار 3 بلند ہو گئے. کہاں بلند ہو گئے؟ چلیں دیکھنے. نمرود چلا، سارے انجینئر اور معمار ساتھ ساتھ. لیکن جب وہاں پہنچا دیکھا 5 مینار بلند تھے. کہ ہم
نے 3 کہے تھے، یہ 5 کیسے بنے؟ سارے معمار، سارے انجینئر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بنائے تو 3 تھے، یہ 5 کیسے ہو گئے؟ بنائے 3 تھے، یہ 5 کیسے ہو گئے؟ کہ سب کو قتل کر دیں گے، معماروں کو بھی، انجینئرز کو بھی، اگر یہ نہ بتایا کہ یہ 5 کیوں بنے ہیں۔ کہ خداوند 3 بنائے تھے، یقین کرے میرے خدا 3 بنائے تھے۔ کہ تو 5 کیسے ہو گئے؟ بلا نجومیوں کو، سب سر جوڑ کے بیٹھے۔ کہ کوئی ہستی آ چکی۔ کہ کیا؟ کہاں؟ جس کو تو روکنا چاہتا تھا وہ پیدا ہو چکا، وہ پیدا ہو چکا، وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور آج کی رات وہ آسمان پہ ستارہ بن کے طلوع کرے گا، اور آج کی رات خطرہ ہے۔ وہی رات تھی کہ آسمان سے ایک ستارہ چلا اور نمرود کے قاصد سے ٹکرایا، اور پورے بابل نے دیکھا کہ جب ستارہ قصر نمرود سے ٹکرایا تو 12 شعاعیں نکلی۔ پسینے پسینے کر دیا تم نے، مجلس ابھی پوری نہیں ہوئی، کل صحیح، کل پوری نہیں ہوگی تو پرسوں صحیح۔ جہاں تک ہمت ہے وہاں تک تم ہمارا ساتھ دو گے، وہاں تک ہم ساتھ دیں گے، ورنہ تقریر ختم ہو جائے گی۔ وہ آ چکا۔ کہ مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ وہ 12 کون ہے؟ کہ نہیں، وہ جو ایک تجھے دھمکی، اور کہا وہ 12، کہ یہ پراسرار ہستیاں ہیں اور یہ یہاں نہیں رہتی۔ وہ جو ایک آیا ہے یہی ہے، تیرے دارالحکومت میں ہے، بابل میں ہے، لیکن وہ 14 عرش پہ رہتی ہیں، یہاں نہیں ہے۔ کہا تو پھر وہ کیسے آئیں اس کے ساتھ؟ کہا انہیں آنا ہے۔ کہا کب؟ کہا ابھی 5000 برس ہے ان کے آنے میں، لیکن وہ جہاں چاہیں ابھی بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہی 14 اس کی ایک کی مدد کر رہے ہیں، جو ایک آ گیا ہے۔ اب بتاؤ، یہ تو تم نے سب بتا دیا، یہ بتاؤ یہ مینار 5 کیسے بنے؟ کہ یہ ہم بتانے سے قاصر ہیں۔ کہا تو پھر تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے۔ سارے انجینئروں کے سر کاٹ دیے گئے، وہ 7 تھے۔ ڈاکٹر ہیمنڈ، امریکہ کا مشہور ہسٹری کا ماسٹر، تاریخ نینوا و بابل کتاب 1000 صفحے کی لکھی ڈاکٹر ہیمنڈ نے 1886 میں، جب نینوا اور بابل کی کھدائی ہوئی، آثار قدیمہ میں نمرود کا محل نکلا، جسے ہم دیکھا ہے، بتا چکے تمہید میں۔ یہ سب کھدائی میں بابل کی تہذیب نکلی، نینوا کی تہذیب نکلی۔ اور یہ بابل سے لے کر، ہلے سے لے کر جہاں دھماکہ ہوا ہے، وہاں سے لے کر کربلا تک یہ پورا محل نمرود کا تھا۔ اور کربلا میں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا ار، الف رے پیش ار، اور اس پورے علاقے کا نام تھا کرب الہ، جو بت پرستی کے خلاف تھے۔ جیسے پورا مکہ بت پرست اور ایک محلہ بنی ہاشم کا۔ تقریر کا حاصل ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ اس پورے مقام کا نام تھا جہاں توحید پرست رہتے تھے، اس جگہ کو کہتے تھے کرب۔ کرب کہتے ہیں مسجد کو، الہ اللہ کو کہتے ہیں، کرب الہ اللہ کی مسجد۔ اسی مسجد میں ابراہیم کے باپ تارخ رہتے تھے، تے الف رے خے تارخ، اور ان کی ماں مصلی۔ یہی کرب الہ یعنی اللہ کی مسجد کا نام کثرت استعمال سے کربلا بنا۔ یہ حسین جہاں سو رہے ہیں، یہی ہے وطن ابراہیم کا۔ ابراہیم نے کربلا سے سفر کیا مکے کی طرف، حسین نے سفر کیا مکے سے کربلا کی طرف۔ جب یہ
بات اقبال کے سمجھ میں آئی تب کہا غریب ہو سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تھک گئے اچھا تھک کیوں گئے یہ بھی سن لو، دیکھو تم تھک کیوں گئے یہ بھی سن لو، پڑوسیوں کو اپنے پہچانو۔ تم تھک اس لیے گئے کہ تمہارے ساتھ دینے کے لیے نئے لوگ تیار نہیں ہیں جو مزے سے مجلس سن رہے ہیں، اور تم کو تھکا دیا، اس لیے ہم تمہاری ہمدردی میں تقریر ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ جنہیں نہیں بولنا ہے انہیں ضد ہے، وہ تو نہیں بولیں گے، وہ نہیں بولیں گے، وہ تمہاری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمدرد دواخانہ کھولا ہے، ہم کوئی حکیم سعید ہیں۔ تو حکیم سعید نہیں، حکیم پتی بن جاؤ، حکیم لسوڑا بن جاؤ، حکیم دیوانہ بن جاؤ، حکیم سری بن جاؤ، کچھ تو بن جاؤ، ارے بہلول بن جاؤ، یہ تو ذکر علی میں واقع دیوانہ پن ہے۔ کھدائی کرتا ہوا ایک بار بابل کی کھدائی کرتا ہوا دیکھا، ایک جگہ پہ 7 قبریں بنی ہیں اور اس پر ایک پتھر لگا ہے اور اس پتھر پہ لکھا ہوا ہے اے دنیا کے آنے والے انسانوں، تم فیصلہ کرنا کہ ہماری خطا کیا تھی۔ ہم سے تو نمرود نے کہا تھا 3 مینار بنے، ہم نے 3 ہی بنایا تھا، لیکن یہ 5 بن گئے، یہ 5 بن گئے۔ اب ہم تمہیں راز بتا دیں جو ہم نے نمرود کو نہیں بتایا تھا۔ جب وہ مینار 5 بنے تو میں ایک تحریر پائی جس پہ لکھا تھا کہ یہ 5 مینار بنے ہیں محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ دوسرا ڈاکٹر براؤن ہے جس نے تاریخ نینوا لکھی اور وہ کہتا ہے انصاف طلب بات ہے کہ آج ہم عبرانی زبان میں ان ناموں کو پڑھ کر پتہ لگایا کہ یہ ہستیاں بہت عظیم ہیں اور دنیا کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ گلا کٹانے والے پنجتن کی محبت میں نمرود کے دور میں اللہ کی قربانی نہیں ہے، وہ پنجتن کی قربانی ہے۔ پتہ چلا کہ ابھی 5000 جملہ لے لو، ابھی 5000 برس کے بعد یہ 14 پیدا ہوں گے اور دنیا میں آئیں گے، لیکن اللہ کی اس زمین پر اللہ کے خلاف اتنی بت پرستی بڑھ چکی تھی کہ اللہ کو چین نہیں آیا جب تک 14 کو خواب میں بھیجا۔ جاؤ ابراہیم کی مدد کرو۔ اور وہ بچہ ایک غار میں مصری کی گود میں، سامنے تارک بیٹھے تھے اور صحیفہ ادریس پڑھ رہے تھے۔ اب یاد ہے نا ادریس کے دور سے وہ 5 صحابی تھے جو بت بنے اور اس بت پرستی شروع ہوئی، وہی صحیفہ تلاوت کر رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے کہا مصری یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تم کو سنائیں، اس کی پیشانی پہ جو نور چمکتا ہے یہ نور اس پیغمبر کا ہے جو اس کی نسل میں آئے گا۔ فخر کرو مصری کہ اس بچے ابراہیم کی نسل میں محمد آنے والے ہیں جو فاران سے اتریں گے اور پھر جب وہ آ جائیں گے تو ساری دنیا سے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس محمد کا ایک بھائی علی ہوگا جو بالکل اس کی طرح بتوں کو توڑے گا جیسے یہ بت توڑے گا۔ سلامت رہو۔ لو تقریر خاتمے پر پہنچی، وہ شہد کی نہر جاری ہے اور یہ دودھ کی نہر جاری ہے، کبھی یہ انگوٹھا چوستے کبھی یہ، فطرت میں رکھ دیا انسان کے۔ ابراہیم کے بعد سے بچے
انگوٹھا چوسنے لگے. جب بہت دیر دودھ نہیں ملتا تو انگوٹھے کو چوستے ہیں. اب کیا معلوم دنیا والوں کو، شاید شہد جاری ہوا ہو. اگر بھی لائے علی لے کے آیا ہے. کیا ہے کوثر و تسنیم؟ کیا ہے کوثر و تسنیم؟ کہاں اس انگوٹھے کا راز دنیا نے سمجھا؟ آدم کی پیشانی میں نور تھا پنجتن کا. جب فرشتے سامنے آتے سجدے میں جھک جاتے. اللہ سے کہا آدم نے کہ یہ تو دیکھتے ہیں اس نور کو، ہم نہیں دیکھ پاتے. فرشتے دیکھتے ہیں اس نور کو، پیشانی میں ہم نہیں دیکھ پاتے. ایسا کچھ کر یہ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں. کہ آدم یہ نور 5 کا تمہارے ہاتھ میں آئے گا. جب آدم کے ہاتھ میں 5 کا نور آیا تو ترتیب یہ پائی، یہ ہے کلمے کی انگلی. اللہ نے اپنی انگلی میں محمد کا نور اتارا، پھر علی کا نور اتارا. اب یہ جو علی والی انگلی ہے ہمیشہ یہ بڑی رہتی ہے محمد سے، اس لیے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس انگلی میں فاطمہ کا نور اتارا، اور اس انگلی میں حسن کا نور اتارا، اور حسین کا نور اس میں اتارا. اب قدرت نے یہ فیصلہ کیا کہ محشر میں اور دنیا میں پکڑا جائے گا مجرم محمد کے نام سے نہیں، علی کے نام سے نہیں، فاطمہ کے نام سے نہیں، حسن کے نام. اس لیے انگوٹھے کا نشان لگایا. اب محشر میں یہ دکھا کے بتایا جائے گا جنت ملی تو یہ کہے گا بیٹا بڑا خوش قسمت ہے. ابراہیم یہ رحم کرنے والا باپ ہے. اب رحم یہ قوموں کا باپ ہے. جتنے مذہب آئیں گے آسمانی، ہر مذہب کا باپ ہے. جتنی کتابیں آئیں گی اس کے بچوں کی گودوں میں اتریں گی، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ قرآن ہو، سب اس کے بچے ہیں. داؤد بھی اس کا بیٹا، موسیٰ بھی اس کا بیٹا، عیسیٰ بھی اس کا بیٹا، محمد بھی اس کا بیٹا. مثلی خوش ہو گئی، مثلی خوش ہو گئی. 16 برس کے ہوئے تو شہر میں آ گئے. بڑی حیرت ہوئی نمرود کو، تعارف یہ تمہارا بچہ کہاں تھا؟ تعارف کرانا تھا تو ادھر سے گزار دیا، پھر تو تعارف کا تو انتقال ہو گیا. جس برادری میں تعارف رہتے تھے، ایک ہوتا ہے خاندان، ایک ہوتی ہے برادری. پڑوس کے لوگ خاندان میں شامل نہیں ہوتے. اور ایک ہوتا ہے میر محلہ، اس کو اب کہتے ہیں ناظم، اس کے نیچے ہوتا ہے کونسلر. تو ضروری نہیں ہر خاندان کا ممبر ناظم ہو. بھائی آپ کے علاقے کا ناظم ہے تو کیا وہ آپ کا باپ ہے؟ تو جس محلے میں ابراہیم رہتے تھے اس محلے کا ناظم اور کونسلر آزر تھا، اس لیے پورا محلہ اسے کہتا تھا ابا ابا ابا. نہیں معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر حلیم صاحب، پوری یونیورسٹی انہیں کہتی تھی ابا حلیم. ابا حلیم کے نام سے مشہور تھی. نام سنا ہے ابا حلیم کا؟ تو پڑھ لینا پھر علی گڑھ کی تاریخ پتہ چلے گا. تو کیا پوری یونیورسٹی کے ابا تھے وہ؟ تو لوگ کہتے بابا. رکشے والا کہتا ہے چچا میاں ہو گئے، سگے چچا ہو گئے. اور ہر پولیس والے کو کہتے ہیں ماموں ہو گئے، ماموں. تو کیا یہ سب کے ماموں ہو گئے؟
کیا یہ سب کے چچا میاں ہو گئے؟ کیا محلے کے بابا بابا ہو گئے؟ ہر فقیر کو دیکھا بابا، بچے سے کہا بابا کو روٹی دے دو، بابا کو پیسے دے دو، تو بابا دادا ہو گیا، بابا باپ ہو گیا۔ تو محلے کا بابا تھا آزر، ابراہیم بھی کہتے تھے بابا، اور مسلمانوں نے کہا ابا، سنتراس بت شکن کا باپ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بھی وہی کہہ دیا بابا، جو محلے والے کہتے تھے تو بابا، بابا تو نام ہے، عرفیت ہے۔ بابا تمباکو ہے تو تمباکو کا ڈبہ کیا سب کا بابا ہے؟ عرفیت ہے، تو عرفیت کو اگر ابراہیم نے دوہرا دیا، مسلمان پیچھے لگ گئے، تعارف کو بھول گئے کہ آزر بت پرست کے بیٹے تھے ابراہیم، بت پرست کے بیٹے تھے ابراہیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام ابراہیم نے کیا، آزر کے پاس جاتے کہتے کیا بڈھے، یہ ہر وقت یہ چکر چلاتا ہے، یہ چکر کب تک چلائے گا؟ یہ کب تک بتوں کو سپلائی کرے گا؟ چھوڑ دے، یہ تقریر ختم ہو رہی، چھوڑ دے، یہ بت بنانا چھوڑ دے۔ تو راغب کراتا ہے لوگوں کو، تو نہ بنائے تو بت پرستی آپ سے 90% ختم ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری شکایت خدا سے کر دوں گا اگر تم نے میرے خلاف کیا۔ جب دیکھتے بابا ادھر ادھر چلا گیا بڈھا بابا، تو سارے بتوں کی ٹانگ میں رسی باندھ کر سڑک پہ گھسیٹتے ہوئے جاتے۔ یہ 14-15 سال کی عمر میں ہے، بتوں کی لاشیں نکلوا دی ابراہیم۔ موضوع تو آج ہے میرے بھائی، تم کیا سمجھ کے آئے تھے؟ موضوع آج ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مجھے مجلس کے بعد مجلس نہیں پڑھنی، اور مجلس کے بعد کھانا ہے، تو بھوکے نہیں رہیں گے آپ، گھبرائیے گا نہیں۔ مجھے اپنے موضوع کو ایک منزل تک پہنچانا ہے، منزل تک پہنچانا ہے۔ باجے بجنے لگے، باجے بجنے لگے، اعلان ہوا آج تو سالانہ میلہ ہے، میلے میں بت رکھے جاتے، باہر کے ملک کے لوگ آتے بتوں کو پسند کر کے لے، یہ کس کا بت ہے، یہ کس کا بت ہے، یہ کس کا بت ہے۔ لیکن جو بڑا مندر تھا، ٹریڈ سینٹر تھا، ٹریڈ سینٹر جیسا اونچا تھا جسے نمرود نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، اس کا بت حبیب پلازا کے برابر تھا، اور اس کے برابر اس کے آدھے بت بیٹھے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر ہیبت آتی تھی۔ اور سارا میلہ جتنے لاکھوں لوگ آئے تھے، مٹھائیاں چڑھائی تھیں، نذرانے بتوں کے سامنے تھے۔ مٹھائی چڑھانے سے یہ ہوا تھا کہ وہ میلے میں چلے گئے مٹھائیاں چڑھا کے، کہ جب واپس ہوں گے تو پرساد لے کے جائیں گے۔ تو جو مکھیاں بھری ہیں ٹریڈ سینٹر میں، اب جو ابراہیم آئے دیکھا کسی بت کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، کان پہ بیٹھی ہے، چہرے پہ بھنبھنا رہی ہے۔ آتے ہی کہا کیوں؟ مکھی اڑانے کی طاقت تم میں نہیں ہے، مکھی اڑانے کی طاقت نہیں ہے، مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں تمہارے اوپر، تو تمہیں جینے کا حق کب ہے؟ یہ کہہ کے ایک کلہاڑا لائے، تیز دھار والا کلہاڑا لائے، اور کہا سنو، ابھی تک تو ہم نے بڑی مروت کی تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کے کلہاڑا چلایا، کسی کا بازو کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کی گردن کاٹی، کسی کا سینہ کاٹا۔ اب یہاں پہ رک جاؤ، منظر کو میں نے روکا۔ اے ابراہیم، تم نے مٹی کے بتوں کے ہاتھ کاٹے، گردنیں کاٹی، تمہارے بیٹے علی نے ہاتھ کاٹے۔ تھکنا نہیں ہے، ابھی تھکنا نہیں ہے۔ اب تو آمد شروع ہوئی ہے، بدر سے لے کر حنین تک جو سچ مچ کے بت بنائے گئے تھے، علی نے سب کاٹ کے پھینک دیے۔ جملہ سن لو، ابراہیم نے سارے بت توڑ کے
چکنا چور کر کے کلہاڑا لے کر بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا، بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ اب جو سب دوڑے میلہ ختم ہونے کے بعد دیکھا چکنا چور ٹکڑے بت، معبد کی شکل بگڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم تو دور جا چکے، کہا یہ وہی ہے جو بتوں کے پیروں میں رسی ڈال کے کھینچتا ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ تارخ کا بیٹا ہے، لاؤ اس کو۔ لوگ دوڑے، اب ابراہیم کچھ دور گئے تھے، سب پکڑ کے لے آئے، شانے پکڑ لیے، سب نے مل کے ابراہیم کی مشکیں کس لی، اور ایک بار سب آگے بڑھے، سردار سارے، ناظم، کونسلر سب آگے بڑھے، منسٹر بھی تھے، وزراء بھی تھے، معبد کے وہ بھی تھے۔ تم نے توڑے ہیں یہ بت، کیسے تم کہتے میں نے توڑے؟ دیکھ رہے ہو کلہاڑا کس کے گلے میں ہے، کلہاڑا کس کے گلے میں، ہتھیار کس کے گلے میں، اس نے توڑا ہوگا۔ کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، جب ہل نہیں سکتا تو پھر کیوں مانتے ہو؟ پھر کیوں مانتے ہو؟ یہ حجت تمام کی، یہ حکمت تھی۔ سارے بت شکن نے توڑ دیے، جملہ نہیں سنو گے، بت شکن نے سارے بت توڑ دیے، کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ اب بت جانے اور ٹوٹے بت جانے، بدر سے حنین تک جیتے جاگتے بتوں کو علی نے کاٹ کے پھینک دیا۔ جملہ سن لو، بعد نبی ذوالفقار کو کسی کے گلے میں ٹانگ دیا، بڑا بت اور تلوار نہیں۔ نمرود کے سامنے لاؤ، تم بتوں کے دشمن ہو گئے ہو، تمہارا کوئی نیا دین ہے؟ کہاں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کدھر ہے تمہارا خدا؟ ہم ہے خدا۔ کہ تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا ہمارا خدا ہے، اس کائنات کا مالک۔ کیا کرتا ہے تمہارا خدا؟ کہ ہمارا مالک، ہمارا خدا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ کہ وہ تو میں بھی دیتا ہوں، دو آدمیوں کو پھانسی کا حکم دیا، ایک کو میں چھوڑتا ہوں قید خانے سے، یہ اس کو زندگی دے دی، ایک کو مار دیا، کہ دیکھو ہم نے موت دے دی۔ اب تو یہ ہے مناظرہ، مناظرے میں برابر سے مقابلہ ہوتا ہے، دلائل پہ دلائل آتے رہے۔ ہزاروں کا مجمع سن رہا تھا، ایک طرف خدا تھا بتوں کا اور ایک طرف اس خدا کا نمائندہ تھا۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ ایسے مقابلے بہت ہوئے ہیں کہ تخت پر بتوں کا خدا ہے اور ادھر خدا کا نمائندہ ہے۔ تخت کے سامنے کتنے منظر دکھاؤں، کتنے منظر دکھاؤں؟ سب منظر تمہیں یاد آ گئے؟ تو اس وقت بھی یہی تھا، کہا اگر تو خدا ہے، میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ جیسا ابراہیم نے یہ کہا، بغلیں جھانکنے لگا، بغلیں جھانکنے لگا، تب پھینک دو اس کو آگ میں۔ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی جس پہاڑ کی گفا میں ابراہیم پلے تھے اور پیدا ہوئے تھے، اس غار میں اتر کے زینے ہم لوگ گئے، بہت دور کچی مٹی میں گاڑی چلتی رہی، لیکن پہنچے جیسے لگتا ہے راکھ، میلوں تک راکھ ہے، راکھ، انگاروں کی راکھ، اس لیے کہ وہیں آگ جلی تھی۔ اور وہ جگہ ابراہیم نے جہاں آگ سلگائی تھی، ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں اس جگہ کو دیکھا، اتنی آگ تھی کہ راکھ اب تک ختم نہیں ہوئی۔ ہم لوگ سب کے اتنا سے رضا وغیرہ سب اس جگہ کو جہاں آگ جلی، کہا آگ جلاؤ، پھینک دو، ابراہیم کو آگ میں پھینک دو۔ جب دلیل نہ ملی بت پرستوں کو تو کہا مار دو، مار دو، بت شکن کو مار دو، بت شکن کو مار دو۔ اب جملہ سن لا، اب اس وقت بت شکن اگر اپنے کو بچا لے تو یہ ہے شجاعت، اگر
بتوں میں گر جائے بت شکن اور جی کر دکھا دے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ سننے والا ہو تو تمہارا جیسا، سننے والا ہو تو تمہارا جیسا۔ آگ چلی، آگ چلی، اور ایک بار فضا میں آواز گونجنے لگی۔ ملک کہہ رہے تھے ہم بچا لیں، اللہ کہہ رہا تھا جاؤ، بے نیاز ہے ہمارا بندہ، خدمت کی ہے، خدمت کی ہے، جاؤ۔ جبریل آئے، مدد درکار ہے، کہاں درکار ہے، لیکن تم سے نہیں، جس سے درکار ہے وہ جانتا ہے۔ یہ ابراہیم کا کہنا تھا کہ فضا میں ایک آواز آئی، اے دادا خلیل اللہ محمد موجود ہے، حکم دیجئے تو میں علی کو بھیجوں۔ تم جیو سلامت رہو۔ جب ابراہیم آگ میں پہنچے تو ایک تخت تھا زمرد کا، چاروں طرف گلاب جیسے پھول کھل رہے تھے، اور تخت پہ ایک 20 برس کا جوان بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی آگ پہ ابراہیم نے قدم رکھا، آواز دی، اے علی، علی نے آواز دی، آپ السلام۔ نارے کونی بردم و سلامن، ہم نے آگ سے کہا ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ کس نے آگ سے کہا ایسے ہاتھ ہلا کر ٹھنڈی ہو جا؟ کوئی اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ، ٹھنڈی ہو جا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم کیا کریں کہ یہ ہے مجبوریاں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑھا رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے، مجبوری ہے، مجبوری۔ مٹی پوجی گئی، مٹی کا بت پوجا گیا، ضروری تھا کہ مٹی کو پامال کرنے کے لیے مٹی سے بڑی چیز بنائی جائے اور بتایا جائے مٹی چھوٹی چیز ہے جس کے آگے تم سجدہ کر رہے ہو بتوں کے آگے۔ اس لیے مٹی کو ذلیل کرنے کے لیے ابو تراب بھیجا۔ مٹی کچھ نہیں ہے، سنتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ چونکہ چاند کی پوجا ہوئی، اس لیے محمد نے کہا میں نے توڑ دیا، جو ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہے۔ ستاروں کی پوجا ہوئی، زہرا نے کہا میں نے در پہ بلا لیا۔ سورج کی پوجا ہوئی، علی نے کہا پلٹ۔ جیو سلامت رہو، جملہ سن لو اور پھر داد دے لینا، جملہ سن لو اور داد دے لینا۔ اگر سورج نہ پلٹتا، یہ علی کو بڑھایا نہیں جا رہا، بڑھایا نہیں جا رہا، اس میں ہے راز۔ ابراہیم نے کہا تھا اگر تو طاقت رکھتا ہے تو مغرب سے سورج لا، اس کے معنی لایا جا سکتا ہے۔ ابراہیم نہیں لائے، اگر علی نہ لاتے تو ابراہیم کا کام ادھورا۔ جیو جیو جیو۔ جیو جیو، سلامت رہو، زندہ باد، خدا نظر بد سے بچائے۔ سب سے پہلے چار چیزوں کو خدا بنایا گیا، چار چیزوں کو خدا پہلے بنایا گیا بنیاد میں: ہوا کو، مٹی کو، پانی کو، آگ کو۔ اگنی پوجا، وائی پوجا، سمجھے نا؟
مٹی کی پوجا، ہوا کی پوجا، وایو کہتے ہیں ہندی میں، وایو ہوا کی پوجا، ہوا کو پوجا گیا۔ یہ چار چیزیں ہیں جن سے انسان بنا ہے، عناصر اربع، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ جس چیز سے اللہ نے بنایا تھا انسان کو اسی کو پوج ڈالا۔ اللہ نے آواز دی، خبردار، ہمارے بنائے ہوئے انسان کی چار چیزوں کو پوجا ہوئے اور ہم کو رب نہیں مانو گے۔ جب وہ دن آیا کہ لا الہ ہو تو اللہ نے کہا پہلے انکار کرو، لا الہ، کوئی اللہ نہیں۔ تو کیسے کہتے مٹی خدا نہیں ہے؟ آپ خود کلمہ کتنا لمبا ہو جاتا، الا اللہ کے لیے کہنا پڑتا مٹی خدا نہیں ہے، ہوا خدا نہیں ہے، آگ خدا نہیں ہے، پانی خدا نہیں ہے۔ اس لیے اذان میں اللہ نے 4 بار رکھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مٹی خدا نہیں، اللہ اکبر، ہوا خدا نہیں، اللہ اکبر۔ سنو اذان کا فلسفہ سنا رہا ہوں، سنو 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 سنا رہا ہوں فلسفہ اذان کا۔ 4 خدا مانے گئے، اس لیے 4 بار کہو اللہ اکبر، اور یہ چاروں خدا نہیں۔ چونکہ چاند کو خدا مانا گیا، چاند کو توڑا محمد نے، چاند جیسا میرا نبی ہے تو کہو محمد رسول اللہ۔ چونکہ سورج کو پوجا گیا اس لیے کہو علی ولی اللہ، علی سورج ہے۔ سورج ہے۔ اس کے بعد تو حی علی الصلاۃ، صلاۃ حسین ہے، پھر کہو حی علی الفلاح، یہ حسن ہے، پھر کہو حی علی خیر الامہ، یہ خیر النساء۔ کا فلسفہ۔ پھر نماز شروع کرو، جب اذان ہو جائے اگر انسان بت بن جائے اور قرآن کہتا ہے تاغوت بن جائے تو اسے توڑنے کے لیے وہاں تک جاؤ۔ ابراہیم نمرود کے دربار تک پہنچے تاکہ اس کے خدائی غرور کو توڑ دیں، جملہ ضائع نہ کرنا۔ نمرود کے دربار تک ابراہیم پہنچے تاکہ اس کے غرور کو توڑ کے چکنا چور کر دیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، موسیٰ اس کے دربار تک پہنچے تاکہ اس کے خدائی کے دعوے کو پامال کر دیں۔ ابھی مامون رشید خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ امام رضا خبردار۔ ہو گئی تقریر میرے بھائی، تم جیو سلامت رہو، تم جیو سلامت رہو۔ سجا ہوا دربار، درباروں کا مزاج، سمجھ رہے تھے کہ آئیں گے تو عباسی خلفاء کی شان سے آئیں گے، لیکن جب دربار میں آئے تو سب دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ خلفاء والی شان سے تو نہیں آئے۔ کہ پھر کیسے آئے ہیں؟ کہ ذرا لباس تو دیکھو، محمد والا لباس ہے، اور دیکھو یہ تو سب سے الگ لگ رہے ہیں، اس لیے کہ کمر میں علی کی ذوالفقار لگائے۔ سن 61 ہجری میں نیام میں ذوالفقار گئی تھی تو اس کے بعد سے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ آج نبی کی 8ویں پشت میں بیٹا، اب زیارت ہوئی ہے لیکن نکلی نہیں، نیام میں ہی زیارت ہو گئی۔ شان تھی دیکھنے والی جب دربار میں آئے، عقد تھا عقد، بادشاہ وقت نے اپنی بیٹی عقد کیا تھا ام حبیبہ کا، بڑا جشن تھا، بادشاہ داماد بنا رہا تھا اور منادی ندا کر رہا تھا، بنا لے داماد۔ اس سے پہلے محمد بھی داماد بنے،
اس سے پہلے علی بھی کسی کے داماد بنے، امام حسن کو بھی داماد بنایا گیا، لیکن مرضی اس کی ہے کہ کس بیوی سے بیٹا دے اور کس بیوی سے نہ دے۔ داماد بنا لو، نانا نہیں بن سکتے، نانا نہیں بن سکتے۔ مامون نے بیٹی اس لیے دی تھی کہ بیٹا ہوگا تو فرزند رسول کو تخت پہ بٹھائیں گے اور کہیں گے یہ ہمارا نواسا ہے اور محمد کا پوتا ہے۔ قدرت نے کہا نہیں، امام ہو چکا، 5 سال کا ہے محمد تقی جواد اور وہ مدینے میں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 30,000 سوال علماء نے کیے امام سے، ایک ایک کا جواب دیا۔ راس جالوت نے پوچھا، عیسائی عالم نے پوچھا، یحییٰ بن اقسم نے پوچھا، بڑے بڑے علماء آ کے بیٹھ گئے اور سب کو سمجھاتے جاتے ہیں۔ چھوٹا سا سوال تو چھوٹا سا جواب، بڑا سا سوال تو بڑا سا جواب۔ چھوٹے چھوٹے سوال کرتے تھے، مولا یاد نہیں رہتا، 2 بیٹے ہیں آدم کے، ایک کا نام قابیل ہے ایک کا نام حابیل ہے، ہم بھول جاتے ہیں کس نے کس کو مارا۔ کہ یہ کیا مشکل ہے، قاف سے قابیل ہے، قاف سے قاتل ہے، ہے سے حابیل ہے، ہے سے ہلاکت ہے۔ جب قابیل کا نام آئے تو سمجھ جانا قاتل کا نام قاف آ گیا۔ اب کبھی نہیں بھولو گے، کہ بے شک اب کبھی نہیں بھولیں گے۔ عیسائی عالم آ گیا، کہ عیسیٰ کو مانتے ہیں آپ؟ کہ جس عیسیٰ کو تم مانتے ہو اس کو نہیں مانتے۔ کہ تو پھر کوئی اور بھی عیسیٰ ہے؟ کہ ہاں، جو قرآن میں عیسیٰ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تم تو عیسیٰ کو کیا کہتے ہو؟ کہ ہم تو عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں۔ کہ عجیب آدمی ہو تم، عیسیٰ کو خدا کہتے ہو؟ کبھی پوری زندگی میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا۔ کہنے لگا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ارے آپ کے قرآن میں تو ان کے زہد اور عبادت کے ڈنکے پٹے ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے وہ کتنی عبادت رات بھر کرتے تھے۔ کہ جب خدا کہہ رہے ہو تو یہ بتاؤ عبادت کس کی کرتے تھے؟ یہ ان کی معراج تھی اور وہ سیاست پہ راج تھا کہ مامون نے کہا سکوں کے بارے میں کیا کریں؟ کہ اپنا سکہ بنا لے، کہ ولی ہے تو آپ ہیں، کہ تو پھر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر میرا نام لکھ دے۔ اب تو علی لکھنا پڑا نا محمد رسول اللہ کے بعد، سکوں پہ علی آیا۔ معلوم تھا چاہنے والوں کو کب تک یہ سکہ رہے گا، بازار میں بنایا نہیں، چینج نہیں کرایا، رکھ لیا چھپا کے، امام کا نام لکھا۔ امام کی شہادت ہو گئی، اب اس سکے کو خاندان میں اس طرح تبرکن چلاتے کہ جب کوئی مسافر جانے لگتا تو کپڑے میں باندھ کے کہتے یہ ہے امام ضامن کا سکہ۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے علماء بنتے پھرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ امام ضامن کا مذاق اڑاتے ہیں کہ امام ضامن کیا ہے۔ یہ محبت ہے بازو پہ بندھی ہوئی، یہ فرزند رسول کی یادگار بازو پہ بندھی ہوئی ہے، یہ ضمانت میں دیتے ہیں، وہ ضامن ہے، وہ ضامن ہے۔ وہ شکاری پکڑے لیے جاتا تھا حرم کے بچوں کو، ہرنی میں دوڑ کے نیشا پور میں دامن پکڑ لیا اور اپنی زبان میں کہا اس سے کہیے سیاح سے بچے میرے بھوکے ہیں، میں دودھ پلا لوں پھر لے جائے، تو بچوں کو چھوڑ دے، اس کے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے بچوں کو چھوڑ تو دیا، دوڑ کے ماں سے دودھ پینے لگے، لیکن اس نے کہا آپ ہیں کون؟ کہ ہرنی کی بولی سمجھ گئے، تو ہرنی نے خود بول کے کہا تو نہیں پہچانتا؟ ارے فرزند رسول ہیں، یہ علی رضا ہیں، جانور پہچانتے ہیں، جانور پہچانتے ہیں، ذوالجناح پہچانتا ہے، پرندے پہچانتے ہیں، مگر انسان اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انگوروں میں زہر دے دیا، 3 ہی انگور تو کھائے تھے، آئے تھے پیروں سے، چلے تو دیوار کا سہارا لے۔ مامون نے کہا کہاں جاتے ہیں؟ کہ جہاں تم نے بھیجنے کا انتظام کیا ہے، تم جیو، تم سلامت رہو، پوری تقریر میں تم نے ساتھ دیا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔
ایسی نورانی مجلس ہے، دور دور سے لوگ آئے ہیں مولا کے تابوت کو کاندھا دینے۔ کاش ہم ہوتے خراسان میں تو جب جنازہ مامون کے محل سے اٹھا تھا تو ہم بھی کاندھا دیتے، وہاں تو نہیں تھے لیکن ہم چہلم کے قریب فرزند حسین کے تابوت کی زیارت کو آئے۔ کہتے ہیں اس رات ابو سلط کہتا ہے کہ اتنا قاتل زہر تھا کہ جب آتے تھے امام تو فوراً اپنا امامہ مجھے دیتے، ابا میں اتارتا، لیکن آج جو آئے تو نہ امامہ اتار پائے نہ ابا اتار پائے، بستر پہ گر گئے۔ اور اس کے بعد ابو سلط کہتا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا کہ جب زہر پورے جسم میں پھیلتا تھا تو یوں بستر پہ اچھلتے تھے کہ لگتا تھا چھت سے ٹکرا جائیں گے، چھت سے ٹکرا جائیں گے۔ ابو سلط کی چیخیں نکل گئی، مامون کے محل سے کنیزیں دوڑی، غلام دوڑے، مامون کے گھر کی عورتیں نکل آئیں، امام کے بستر کو گھیر لیا، تمام عورتیں ماتم کرنے لگیں امام کی حالت دیکھ کر۔ اللہ اللہ، ابو سلط کو قریب بلایا، وصیت کرتے گئے کہ دیکھو خراسان کے باغ میں ہمیں دفن کیا جائے گا، ایک خیمہ لگے گا اس میں ہمارا جنازہ رکھا جائے گا، مامون ہمیں غسل نہیں دے پائے گا، کوئی غسل نہیں دے گا، امام کو امام غسل دیتا ہے، میرا بیٹا تقی جواد مدینے سے آئے گا، وہ غسل دے گا، کفن پہنائے گا، قبر میں وہ اتارے گا۔ اے ابو سلط، جب جنازہ تیار ہو جائے اور کفن دے دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد تم دیکھو گے کہ جنازہ نگاہوں سے چھپ گیا، تو پریشان نہ ہونا، میری بہنیں مدینے میں مجھے پکار رہی ہیں، تقی جواد میرا جنازہ معجزے سے مدینے لے جائے گا۔ جنازہ مدینے گیا، بہنوں نے بال کھول کر پکارا، میرا بھائی، میرا بھائی، ارے زینب کربلا میں پکار